السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں محفوظ رکھے اور کبھی کسی کا محتاج نہ کرے۔ چلو بھائی، آج چلتے ہیں نیو سٹوری کی طرف۔ سٹوری ہے خالی گھر۔ میں عمر بھر سے آپ سب کی خدمت میں حاضر ہوں، ایک نئی کہانی لے کر۔ یہ تب کی بات ہے جب میں بہت چھوٹا تھا، قریب 8 یا 10 سال کا، اور اس وقت ہم آسنسول جو کہ انڈیا کا ایک شہر ہے، تو میری فیملی کرائے میں رہا کرتی تھی۔ ہم جس گھر میں رہتے تھے اس گھر میں ایک امرود کا پیڑ ہوا کرتا تھا، اور چونکہ ہمارے والد محترم کافی سخت مزاج کے تھے، اس لیے ہم اکثر چھپ کر امرود توڑتے تھے، کیونکہ اگر انہیں اس بات کا علم ہو جاتا تو پھر ہماری پٹائی پکی تھی۔ چونکہ امرود کا پیڑ چھت سے قریب ہوتا تھا تو میں اکثر رات میں امرود توڑا کرتا تھا۔ ایک بار کی بات ہے، لائٹ چلی گئی تھی تو میں نے سوچا کہ اچھا موقع ہے امرود پر ہاتھ صاف کیا جائے، مگر میں جیسے ہی چھت پہ چلا تو سیاہ رات ایک دم کالا۔ جیسے پیڑ کے قریب پہنچا، مجھے کوئی سفید لباس پہنے کوئی امرود کی ڈالی زور سے ہلا رہا ہے، جیسے نیچے کوئی امرود گرنے کا منتظر ہو۔ عموماً میں ڈرنے والوں میں سے نہیں ہوا، اس لیے میں چپ نیچے چلا آیا۔ نیچے آنے کے بعد رات بھر مجھے بخار ہو گیا، اور پھر روز خواب میں ایک آدمی مجھے امرود کی ٹوکری دے رہا ہوتا۔ میں نے کسی سے ذکر نہیں کیا۔ بخار کبھی رہتا کبھی چلا جاتا۔ آپ لوگوں کو ایک بات بتاؤں، ہمارے والد محترم عامل ہیں اور گھر میں بے شمار کتابیں ہیں ان چیزوں کو لے کر۔ جب میں نے خواب کا ذکر اپنی والدہ محترم سے کیا، پہلے تو وہ میرے خواب کو اتنی سنجیدگی سے نہیں لیا، مگر میری حالت دیکھنے کے بعد ابو کو ساری بات بتانی پڑی۔ ابو کچھ پڑھ کر دم کیا اور پھر جمعرات کو ایک بلو رنگ کا دھاگا منگوایا اور میرے سر سے لے کر پاؤں تک ناپ لیا، اور پتہ نہیں کتنی بار اس کا تایا بنایا، اور پھر اس پر کوئی دعا پڑھی، اور پھر مجھے ہاتھ میں اس دھاگے کو رکھنے کا حکم دیا۔ وہ جب بند کر کے پھر میرا دوبارہ ناپ لیا تو دھاگا چھوٹا ہو گیا۔ ابو نے غصے میں مجھے پوچھے تو میں نے ڈر کر امرود والی بات بتا دی۔ ابو بنا کچھ بولے 1 ہفتے کے بعد گھر خالی کر دیے گئے اور ہم لوگ نئے گھر میں آ گئے، اور اس کے بعد جتنے بھی گھر کرائے پر لیے اس میں کبھی پیڑ دیکھنا نصیب نہ ہوا۔ تو حضرات بتائیں ابو نے ایسا کیوں کیا، اور گھر خالی ہونے کے بعد مجھے پھر کبھی ویسا خواب کیوں نہیں آیا؟ تھینک یو بھائی، یہ آپ کی ایک کہانی تھی۔